ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آنے کا معاملات یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ میرے سرکار نے 40 سال کے بعد ختم نبوت کا اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سرکار کا اعلان تھا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ختم نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے والا جوانوں میں سب سے پہلی ذات وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے کلمہ پڑھ کر سرکار کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ سب نے سوچنے سمجھنے کا موقع مانگا تھا، مگر ابو بکر نے فرمایا کہ سرکار فرما رہے ہیں تو حق ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ام المومنین ہے اور سرکار کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام قبول کیے۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں رہے، اسلام پھیلانے کا وقت تھا، اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے 13 سال مکے کی سرزمین پر رہے۔ سرکار کے 4 خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے، تیسرے کا نام حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، چوتھے کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو بڑا مرتبہ ہے وہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ عمر ابن خطاب کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ہے، جس کے تعلق سے میں مختصراً پچھلے ہفتہ گفتگو کیا تھا کہ حضرت عثمان، جس کو سرکار نے ذو النورین کا خطاب عطا فرمایا، حضرت عثمان کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان کو ذو النورین اور بہت سی فضیلتوں کا جامع، جس کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے کا نام عثمان ہے۔ 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 26 ذی الحج جو کل کا دن ہے وہ اس ذات بابرکات کی شہادت کا دن ہے، جس کو دنیا حضرت عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، تو قربانی سے رخصت ہو رہا ہے اور قربانی سے واپس آ رہا ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، زندگی جاوداں مومن کی قربانی میں ہے۔ حضرات محترم، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے تعلق سے کافی احادیث کریمہ اور قرآن کی آیت کریمہ اتری، اور جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا تھا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یہ پوری قرآن کی آیت ہے، جس کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر ابن خطاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون عمر ہے جس کی فضیلت مصطفیٰ بیان کرے، وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جس کی تعریف مصطفیٰ بیان کرے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جس کے تعلق سے شہادت کی گواہی میرے مصطفیٰ دے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرمائے کہ عمر شہید ہوگا وہ میرے حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ وہ عمر ابن خطاب کون ہے؟
ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ عمر کون ہے؟ جس راستے میرے سرکار فرماتے جس راستے پر عمر ہوتا ہے وہ حق کا راستہ ہے، بہترین راستہ ہے، اس لیے کہ عمر کے راستے پر شیطان نہیں آیا کرتا ہے۔ عمر کا راستہ کیا ہے؟ جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں چلا کرتا۔ آج کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو چکے جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کی دھرتی پر ابھی 18 ذی الحج کو آپ نے دیکھا ہوگا عید غدیر منایا گیا۔ وہ کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہیں جسے یہ پتہ نہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کی رفت کیا ہے۔ عید غدیر وہ لوگ مناتے ہیں جو اپنے آپ کو سیاہ کہتے ہیں، اس لیے کہ عید غدیر 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی منانا، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں آج کر کے خاص کر کے نوجوانوں اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج رافضیت دن بدن گلی گلی محلوں میں دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ علی کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ تو مل جائیں گے مگر ابو بکر اور عمر کو سینے سے لگانے والے بہت کم ملیں گے۔ اگر ایسی ذات ملے گی تو صرف اہل سنت والجماعت میں ملا کرے گی، جو ابو بکر کو بھی آنکھوں کا نور کہے، عثمان کو بھی آنکھوں کا چین کہے اور علی کو بھی سینے سے لگائے، ایسی ذات صرف اہل سنت والجماعت میں موجود رہا کرتی ہے۔ ورنہ ذات عمر ابن خطاب کی کیا ہے؟ لوگ اگر عمر پر کوئی اعتراض کرتا ہے، عثمان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اعتراض عثمان اور عمر پر نہیں کرتا، سیدھے مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اور جس نے مصطفیٰ پر اعتراض کیا تو گویا خدا پر اعتراض کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں بہت سے پیر آئے ہیں، آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، سب کے مرید ہوا کرتے ہیں لوگ، کوئی 100 مرید ہوا کرتا ہے، کوئی 200 مرید کا پیر ہوا کرتا ہے، کوئی 1000 مرید کا پیر ہوا کرتا ہے، کوئی لاکھوں مرید کا پیر ہوا کرتا ہے۔ یار مرید تو سب ہوا کرتے ہیں، مراد کوئی ہوا کرتا ہے۔ سنو اتنے کم و بیش 1,24,000 جتنے صحابہ کرام تھے تمام سرکار کے مرید تھے، اور عمر کی ذات وہ ہے کہ سرکار کے مرید نہیں، مراد کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ یار آپ کہیں گے مرید اور مراد سے مراد کیا ہے؟ یار مرید اگر بگڑ جاتا ہے تو پیر کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ کوئی اگر پیر کے ہاتھ میں توبہ کرے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں گناہ کی طرف کبھی ملوث نہیں ہوں گا، آج کے طرف کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر وہ مرید اگر نماز نہ پڑھے، وہ مرید اگر جھوٹ بولتا رہے، وہ مرید گانجا اور شراب پیتا رہے تو پیر کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مگر ایک ذات مراد کی ہوا کرتی ہے، اگر جس کو مانگ کے لیا جائے، جس کو یہ کہا جائے کہ یہ میرا مرید بن جائے، اس کو مانگ کے رب سے لینا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر پیر کا کچھ رہا نہیں کرتا۔ مراد بگڑ جائے تو سمجھو پیر کا معاملہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں تمام دنیا والے مرید ہوتے ہیں پیر کا، تمام صحابہ کرام مرید ہے مصطفیٰ کا، مگر عمر وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ کا مرید نہیں ہے، مصطفیٰ کے مراد کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ کون عمر ابن خطاب کی ذات ہے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار عالم عمر یا ابو الحشام ابو جہل میں سے جو تجھ کو پیارا ہوا مجھ کو عطا کر دے تاکہ اسلام کو فوقیت پہنچے۔ گویا یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو پسند فرمایا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی میں اس کو ڈال دیا ہے۔ اگر عمر بگڑ جائے تو سمجھو خدا پر اعتراض ہوگا کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہے، جس کو مانگا جا رہا ہے وہ عمر ہے، جو دے رہا ہے وہ پروردگار ہے۔ کوئی اگر عمر پر تہمت لگائے تو گویا عمر پر تہمت لگانا نہیں ہوگا، خدا پر تہمت لگانا ہوگا کہ خدا نے مراد کو دیا ہے، مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے، تو اگر وہ عمر کھوٹا ہوتا تو کھوٹا دینے والے کو کھوٹا کہا جائے معاذ اللہ۔ کوئی اپنے پروردگار کے بارے میں یہ کہے گا یا کوئی عقیدہ رکھے گا کہ رب تعالیٰ معاذ اللہ اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے، کیا اس بات پہ تہمت لگائے گا کہ معاذ اللہ خود پروردگار کامل نہیں ہے؟ نہیں پیارے، جو اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے وہ تو لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمایا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کی دعا اگر فرما دے یا اللہ ابو بکر عمر اور ابو الحشام میں سے جو تجھ کو پیارا ہو اسے اسلام میں داخل فرما دے، اسے
مسلمان کر دے کہ اسلام کو تقویت پہنچے۔ گویا یہ پتہ چلا کہ عمر رب تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے مصطفیٰ کی دعا تھی عمر ابن خطاب، اور جب عمر دعا میں عمر کی لیے دعا قبول ہو گئی، عمر داخل ہو گئے اسلام میں، پھر کس کی مجال ہے؟ حضرت عمر تو تلوار لے کر چلے تھے نا، تلوار لے کر یہ کہا تھا کہ میں تو گنتی پوری نہیں ہونے دوں گا، اس سے پہلے اسلام کا خاتمہ کر دوں گا، اس سے پہلے معاذ اللہ اس دنیا جس کی وجہ سے یہ فتنہ فساد پھیلا ہے میں اس کو مٹا دوں گا۔ چلا تھا تلوار لے کر، بڑے بڑے کافروں میں مشورہ ہو رہا ہے یار، جتنے مشورے ہو رہے ہیں اتنے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کافروں میں بڑے بڑے مشورے ہو رہے ہیں، روز کسی بات پر مشورہ ہو جا رہا ہے، کس طرح مسلمان ہونے سے روکا جائے، کس طرح اسلام پھیلانے سے روکا جائے، دن بدن مشورہ ہوتا رہا، دن بدن اسلام پھیلتا رہا۔ جب 39 یا 40 مسلمان ہو گئے، عمر نے کہا تھا کہ میں اس سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا، تلوار لے کر نکلا تھا۔ کافروں نے کہا تھا عمر تو یہ کر سکتا ہے کیونکہ تیرے اندر وہ قوت ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے۔ عمر چلا تھا تلوار لے کر چلا تھا، صحابہ رسول حضرت سعید ملے ہیں، کہاں جا رہا ہے عمر؟ کہا کہ میں معاذ اللہ جس کی وجہ سے اسلام اس مکے کی وادی پر یہ فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے نا، میں اس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا اگر تو اس کا خاتمہ کرے تو بنی قریش تجھے چھوڑ دے گی، اس کے خون کا بدلہ تیرے خون سے لے گی؟ لگتا ہے کہ تو بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ننگی تلوار اٹھا کر گردن پر رکھا ہی تھا۔ عمر سے کہا، حضرت سعید نے فرمایا تھا عمر ہوش کر، ذرا سا ہوش کر، اور میری تو بعد میں جا کے اپنے بہن اور بہنوی کی خبر لے لے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ عمر چلا ہے، تیور بدل کر چلا ہے کہ آج معاذ اللہ اسلام کا خاتمہ کر دوں گا، مگر پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جس کو رب تعالیٰ روشن کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ چلا ہے بہن اور بہنوی کے گھر میں، اس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دروازے پہ عمر کا دستک ہوتا ہے۔ بہن نے جلدی سے قرآن بند کر کے الماری کے اوپر رکھا، دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا کر رہے تھے؟ میں نے سنا تو اسلام قبول کر چکی ہے۔ ہاں ہاں، اتنا کہنا تب بہن کو اور بہنوی کو اتنا مارنے لگا، حضرت عمر اتنا مارنے لگے، اللہ اللہ، خون سے تتر بتر ہو گئی، خون سے لہو لہان ہو گئی۔ وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، اٹھ کے بیٹھ جاتی اور عرض کرتے عمر سن لے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، سن لے، اگر میرے جان کے 2 ٹکڑے کر دو تو پھر بھی اپنے دیا ہوا ایمان مصطفیٰ کا میں دینے کو تیار نہیں ہو، مصطفیٰ کے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہو۔ عمر نے دیکھا کہ اس ایمان میں اتنا طاقت ہے، اتنا پاور ہے، تو کیوں نہ مجھے بھی قرآن کی آیتیں سنا دیا جائے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنا دیا جائے۔ میرے حضرت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے، رب ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے۔ اگر تو پڑھنا چاہتا ہے، اگر تو چھونا چاہتا ہے تو ایک کام کر، بیٹھ کے پہلے غسل کر لے۔ حضرت عمر نے غسل کیا ہے، وضو بنایا ہے، وضو بنانے کے بعد قرآن لے کر بیٹھا، اس کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی ہے، اس کے بہنوی نے سورہ طٰہٰ جب پڑھنا شروع کیا، ایک ایک لفظ پڑھتا گیا، عمر کے سینے پہ اترتا گیا، ایک ایک لفظ پڑھتا جا رہا ہے، عمر کا سینہ بدلتا جا رہا ہے۔ اب وہ تلوار جو لے کر لہراتا ہوا چلا تھا اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، وہ تلوار جھک گئی ہے، چہرہ جھک گیا ہے، سر نیچے ہو چکا ہے، اور عرض کرتے بہن مجھے بھی مصطفیٰ کے آستانے پر لے کر چلو، مجھے بھی مصطفیٰ کے دربار میں لے کر چلو۔ بہن لے کر جا رہی ہے، اللہ اللہ، سرکار کی بارگاہ میں اس وقت اگر بیٹھے ہیں چند صحابہ کرام ہے، اس میں سید الشہداء امیر حمزہ موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ میرے سرکار فرماتے کون آ رہا ہے دیکھو، کہ عمر آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر آنے کا معاملہ درست ہے تو اس کے ساتھ خیر ہے، اگر آنے کا معاملہ کچھ الگ ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مگر آج عمر کا تیور بدل چکا ہے، عمر کا معاملات بدل چکا ہے۔ جب عمر آیا تھا تو تلوار لے کر مصطفیٰ کا خاتمہ کرنے کے لیے، لیکن آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے۔ عمر معاملات کیا ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، غلام کو مسلمان کر دیجئے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر دیا۔ اب عمر کا سر اٹھا ہے، اب تک جو کفر کے دہلیز پر چلا تھا، اب اسلام قبول کیا ہے تو پھر سر کو اٹھایا ہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا یا سرکار فرماتے عمر ہم ضرور
ضرور ہم حق پر ہیں، پھر حق پر ہے تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھے؟ کیوں نہ چھپ کے نمازیں پڑھے؟ اب تک تو لوگ گھر میں دب دب کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اب تک تو لوگ چھپ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، مگر تاریخ کے اوراق میں ہے کہ جس دن عمر اسلام قبول کیا ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جن کے غلام سے سب غلام تھے، کمرے کے اندر چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو لوگ چھپ کے نماز پڑھنا بند کر دیا، خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے، اور جب صحن میں نماز پڑھنے لگے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کو فاروق اعظم کا خطاب عطا فرما دیا۔ فاروق کہتے ہیں جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کر دے اسی کو فاروق کہا جاتا ہے، اسی کو فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ عمر ابن خطاب ہے تو دنیا سب پیر کا مرید ہوا کرتا ہے، مگر عمر مرید کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کے مراد کا نام ہے۔ اس دنیا میں میں نے ایک اور مراد کو دیکھا ہے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقش بند کی بہت بڑی ہستی ہے جس کا مزار دلی کی سرزمین پر موجود ہے، اور سلسلہ نقش بند کے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو سلسلہ نقش بند سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ذات بابرکات کے بانی جس کو دنیا حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جس کا مزار سرہند کی سرزمین پر پانی پت کی سرزمین پر موجود ہے، وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ دلی میں آئے تھے نا تو حضرت باقی باللہ کے سب مرید بن گئے، مگر مجدد الفسانی کو حضرت باقی باللہ نے مانگ کے مرید کروایا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام لوگ باقی باللہ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، مگر مجدد الفسانی کی وہ ذات تھی جس کو باقی باللہ نے پروردگار سے مانگ کر لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرید اور ہوا کرتا ہے، مراد اور ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے جن کا معاملات کیا ہے، سرکار کے 4 خلیفہ ہیں، ایک خلیفہ کا نام ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب، یہ دونوں ایسے ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق، دوسرا عمر ابن خطاب، اور یہ دونوں سرکار کے سسر ہیں۔ تیسرے نمبر میں حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے میں مولا علی، یہ دونوں ایسے ہیں جو سرکار کے داماد ہیں۔ اللہ سرکار نے 2 کو سسر بنایا، 2 کو داماد بنایا، اور گویا دنیا والوں کو کہہ دیا کہ مصطفیٰ محبت 4 سے کیا کرتے ہیں، کوئی ایک کی محبت میں 3 کو نہ بھول جانا، 3 کی محبت میں 1 کو نہ بھول جانا، سب سے محبت کرو گے تو جنت کا راستہ کھلے گا، کیونکہ 4 کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ سرکار نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا، عمر ابن خطاب سے جو عمر ابن خطاب سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کو ناراض کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے ناراض ہوا کرتا ہے۔ اور عمر کی خلافت، عمر سے محبت، عمر کی ذات وہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ حضرات اس کے تعلق سے قرآن مقدسہ کی کئی آیت کریمہ ہے، غالباً 16 یا 17 آیت کریمہ ایسی ہے جو عمر ابن خطاب کے رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا گیا۔ ایک شخص آیا تھا نا، کہا کہ میں عمر سے کہا عمر میں تو دشمن ہوں، جبرائیل کا دشمن ہو۔ اللہ یہ کہا تھا کہ جبرائیل کا دشمن ہو، وجہ کچھ معاملات کے طور پر بتایا تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور قرآن پاک جس طرح عمر کا جملہ نکلا ہے، قرآن پاک کے ایسے الفاظ من کان عدو لجبریل، اللہ یہ پوری آیت کریمہ گویا یہ پتہ چلا کہ عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اور آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے۔ حضرات جب لوگ عمرہ کرتے حج کرتے ہیں نا تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پہلے 2 رکعت نماز نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں عمرہ کروں حج کروں نا تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیا جائے۔ جب اتنا کہا نا تو رب نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ گویا عمر وہ ہے جن کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم کون عمر ابن خطاب ہے؟ اللہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ عمر کا زمانہ ہے، عمر خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور مسلمانوں کے خلیفہ ہے تو ایک دن علی سو رہے، اور جب علی سو رہے ہیں نا علی کے حضرت عمر کی نگاہ بصارت دیکھو، علی سو رہے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار کے پیچھے فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار ٹیک لگا کے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے،
इतने में एक औरत आई खजूर का टोकरा लेके, सरकार सबको तकसीम करने लगे, एक खजूर मुझे भी दिया। हज़रत अली फरमाते मैंने उसे खा लिया। खाने के बाद जब सुबह आँख खोली तो देखा उसकी चाशनी मेरे अंदर मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब सुबह को उठा तो फजर का वक्त हो चुका था, ज़माना उमर का था। हज़रत उमर इब्न खत्ताब मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, और फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के बाद जिस तरह सरकार ख्वाब में बैठे थे उसी तरह हज़रत उमर टेक लगा के बैठ गए। और बैठ गए तो एक औरत आई, आने के बाद एक खजूर की टोकरी उमर के हवाले कर दिया। उमर ने एक गुलाम को कहा कि खजूरें बांट दो। बांट दिया गया तो एक अली को भी दिया गया। अली ने एक खाया और अर्ज़ किया हुजूर मेरा दिल चाहता है कि दो ले लो। हज़रत उमर फरमाते अगर रात को ख्वाब में सरकार दो दिया होता तो मैं तुझे भी दे देता, सरकार ने एक दिया तो मैं तुझे दो कैसे दे सकता हूँ। पता ये चला, हज़रत अली फरमाते हैं कि आए उमर इब्न खत्ताब, जब मामलात ख्वाब का हुआ था तो मैं था और मुस्तफ़ा था, उमर तो था नहीं। पता चला उमर वो ज़ात है कि मुस्तफ़ा बज़ाहिर पर्दा तो कर चुके हैं मगर उमर की निगाहों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। ये उमर इब्न खत्ताब की ज़ात है। मस्जिद नबवी में उमर तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद नबवी में उमर तशरीफ़ फरमा है। और जब मस्जिद नबवी में है तो फरमाते हैं उमर खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते अचानक खड़े हो गए और फरमाते या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। इतना कहना था, लोग हैरान हैं, सहाबा परेशान है, गुलाम इधर उधर देख रहे कि सारिया कहाँ से आ गया। हज़रत सारिया तो जंग के लिए यहाँ से 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे जा चुके हैं। हज़रत सारिया जब वापस आए ना तो वापस आने के बाद कहा कि मामला क्या था, कि हम चारों तरफ दुश्मन से घिरे हुए थे, जुमा का वक्त था, और जुमा के वक्त में जब चारों तरफ दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाला था अचानक ये आवाज़ गूंजी थी, और आवाज़ ये थी या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ। जब मैं पहाड़ की तरफ हुआ ना फिर दुश्मन मेरे सामने हुआ, फिर मेरी ताकत बढ़ गई, मैं दुश्मन पर हमला किया, उसको भगाने को कामयाब हो गया। पता ये चला कि लोगों तुम्हारी निगाह बसारत ये है कि तुम दीवार के पीछे नहीं दे सकते, मगर उमर वो है जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो ताज्जुब की बात क्या है कि तास फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब यह आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार के गुलाम मस्जिद नबवी में बैठकर जब 1000 किलोमीटर देख सकते हैं तो फिर सरकार अपने कब्र अनवर से गुलामों का दीदार के गुलामों को क्यों नहीं देख सकते। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हजरात वो उमर इब्न खत्ताब की ज़ात बाबरकात है, वो उमर है जिसके ताल्लुक़ से मेरे मुस्तफ़ा ने हमेशा तारीफ़ फरमाई और कहा उमर को नाराज़ करना मुस्तफ़ा को नाराज़ करना है। और उमर की हुकूमत क्या है, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला आधी दुनिया के बादशाह का नाम उमर इब्न खत्ताब है, जिसकी हुकूमत दरियाए नील पे भी चला करती है। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके कैसर व कसरा के बादशाह जिनके नाम से कांपा करते हैं, वो कैसर व कसरा का बादशाह यहूदी था ना ईसाई था, ये देख कर भेजा कि जाओ जिसके खौफ का टंका चारों तरफ बज रहा है, जाओ देखो मुसलमानों का खलीफा क्या कर रहा है, उनका महल कैसा है, वो रहता कैसे शान और शौकत के साथ है, वो सोता किस बिस्तर में है, वो खाता कितने बेहतरीन नेमतें खाता है। वो जब 2 कासिद को भेजा ना, कहा बता तुम्हारा आका किधर है, तुम्हारा बादशाह किधर है। तो मदीने वालों ने कहा था हमारा कोई बादशाह नहीं है। कहा कि जो महल कहाँ है जिस पे बैठकर वो फैसला किया करता है, कि हमारे बादशाह का कोई महल नहीं है, मस्जिद नबवी की चटाई में बैठकर फैसला किया करता है। कहा मिलेगा, कहा उसका घर कहाँ है, कहा उसका घर वो जो फना झोपड़ी है ना वो दिख रही है, वो हमारे बादशाह का महल है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ मिलेगा, कहाँ का फना जंगल की तरफ गया हुआ है। जब 2 शख्स गया तो देखा हजरत उमर तेज गर्मी की शिद्दत में है और अपने कोड़े को ज़मीन पर रखा हुआ है और सर रख कर आराम कर रहे हैं। है कोई आज दुनिया का ऐसा बादशाह जो आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, जो अपने तेज तपती हुई चिलचिलाती धूप में कोड़े को सर पर रख के आराम कर रहे हैं। आज अगर किसी गाँव का प्रधान बन जाए, किसी गाँव का मुखिया हो जाए तो आगे 2 बॉडीगार्ड हुआ करता है,
پیچھے 2 باڈی گارڈ ہوا کرتا ہے, کسی کو جان کا خطرہ نہ ہو. اور یہ حکومت دنیا کی جو 4 سال 5 سال پہ ختم ہو جانے والی ہے, مگر عمر کی عدالت اور حکومت یہ ہے کہ کل بھی عمر کی حکومت تھی, آج بھی عمر کا وہی فیصلہ ہے, صبح قیامت تک وہی فیصلہ رہے گا کہ عمر کسی دنیا دار کے فیصلے پر بھروسہ نہیں کرتا, مصطفیٰ کے کردار پر بھروسہ کرتا ہے. اور جو مصطفیٰ کے کردار کو لے کر چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے نام کو بلند کر دیا کرتا ہے. جب وہ دیکھا تو سوچا کیوں نہ جس کے نام سے کیسر و کسرا کا بادشاہ کانپتا ہے, ایک کام کر دیا جائے. تلوار اٹھایا اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چلا, اور جب چلا جو ہی تلوار اٹھایا تو دیکھا اچانک غیب سے 2 شیر نمودار ہوا ہے. فوراً جھپٹ پڑا, چلا کر اٹھا. عمر بیدار ہوئے تو کیا معاملات ہے, پورا معاملات بتایا اور کہنے لگا کہ حضور بچا لیجئے, میں کہنا چاہتا ہوں اے دنیا دار کے بادشاہ, کسی گاؤں کا منتری, کسی گاؤں کا پردھان, یہ تمہاری حکومت یہ ہے کہ باڈی گارڈ نہ آئے تو تو یہاں سے باتھ روم تک نہیں جا سکتا, مگر اللہ اکبر, جو اللہ کا پروردگار کا چاہنے والا ہے اور پروردگار سے محبت کرنے والا ہے, وہ دنیا دار پہ بھروسہ نہیں کرتا, پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے. اور جب بھروسہ پروردگار پہ ہوتا ہے, اللہ غیب سے شیر کے لیے حفاظت کے لیے فرما دیا کرتا ہے. اسی لیے لوگوں, اگر محبت کرنا ہے تو ایسی ذات سے محبت کرو جس کی ذات سے محبت تمہارے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو. وہ عمر کی ذات ہے. 26 ذی الحجہ کو آپ کو شہادت کیا گیا, تیر لگا آپ کے جسم پر, تلوار کے نہ جانے کتنے زخم لگے تھے, اور 1 رمضان المبارک کو آپ کو اسی عالم میں انتقال ہوا ہے. یعنی 26 ذی الحجہ سے 1 محرم تک آپ کے وصال با کمال کا